اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شکر اور صبر کے متعلق بات ہوگی۔ یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے اس مضمون پہ۔ اس سے بیشتر ایک ایپیسوڈ نمبر 1 ہو چکا ہے، جس میں کچھ ابتدائی باتیں بتائی تھی صبر اور شکر کی، اور یہ بتایا تھا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی انسانوں پہ اور ہم پہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی اوپر قرآن کا نزول اور پھر ایمان جو ہے، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ شہادہ پڑھ کے یا مسلمان ہی پیدا ہو کے تو ہم مسلمان تو ہو گے، مگر آگے مومن بننے کے لیے اور شرائط ہیں، جن میں سے شکر اور صبر بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت اہم بات ہے جو کسی بھی مومن میں ہونی چاہیے، اور اللہ تقاضا کرتا ہے ان دونوں چیزوں کا، بے حد اہم ہے۔ میں نے پہلے جو ہے اس کی انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ صبر اور شکر ایسے ہے جیسے کائن کی دو طرف ہوں، دو سائڈز ہوں کائن کی، ایسے وہ آپس میں جڑے ہوئے لنکڈ ہے، اور بہت قرآن کی آیات ایسی ہیں جن میں دونوں کا ذکر ہے، یا متصل آیات میں کہ ایک آیت صبر کیا پھر شکر کیا، ایک شکر کیا پھر صبر کیا، ایسے ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے دونوں کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگنی چاہیے، ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں تو بس ٹھیک ہے، یہ تو ملنا ہی تھا ہمیں، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انسان سے طلب کرتا ہے کہ شکر کرو، جا بجا اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے انسان کے کہ انسان بہت ناشکرا ہے، انسان بہت ناشکرا ہے اور بے صبرہ بھی ہے، یعنی کمزور دل بھی ہے، یا اس کو کمزور دل بنایا ہے، بے صبرہ بھی ہے اور ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان جو ہے شکایتیں اور یہ شکوہ جو ہے ان دونوں باتوں پہ اس کا جواب دینا چاہیے انسان کو کہ نہیں، اور جواب زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے کہ نہیں، ہم شکر کرنے والے ہیں، ہم نہ شکرے نہیں ہے اللہ، بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے، اس کو ایزی نہ لیں، ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم شکر تو دل میں ہے نہیں، دل میں نہیں، اللہ کہتا ہے اظہار کرو، چرچا کرو میرے شکر کا۔ تو ابھی ایپیسوڈ 2 میں بھی وہ آیات ہوں گی جن میں شکر اور صبر دونوں کا ذکر ہے، یا ساتھ ساتھ آیات ہیں، تو وہ دونوں کیا یہ جو ہے شکر اور صبر، تو ان کی تعریف تو بتا دی تھی پہلے جو ایپیسوڈ ہے دونوں کی، پھر یہ بتا دیتا ہوں کہ صبر جو ہے، شکر جو ہے، چلے پہلے شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے ان کو غور کرو کہ بے حساب ہیں، بے حساب ہیں، اگر آپ بس 15 منٹ بیٹھ جائیں اور غور کریں اور لکھیں ڈائری پہ، اپنی نوٹ بک لیں کہ کیا کیا ہیں، مگر یقین جانے آپ ایک گھنٹہ بھی لکھتے رہیں گے تو آپ ختم نہیں ہوگی، بلکہ پورا دن بھی لکھتے رہیں گے، پھر آپ کو اگلے دن پھر 2-4 اور یاد آ جائیں گے، پھر اگلے دن 2-4 یاد، سال ہر سال تک بھی بیٹھے رہیں گے، پھر بھی کوئی نہ کوئی اور بعد میں آپ کو یاد آ جائے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے، یقین جانے، یہ 3 سال سے کم از کم یا 4 سال سے میں اس مضمون پہ کام کر رہا ہوں، اور جب بھی میں بیٹھتا ہوں، اور اس وقت سے میں نوٹس لکھتا رہا ہوں، کیونکہ میں تفسیر قرآن کی صورتوں میں مشغول رہا ہوں، مگر میں نوٹس ان دونوں کے لیتا رہا ہوں ساتھ ساتھ، جب بھی قرآن پڑھا کئی دفعہ تو یہ نوٹس لیتے، مگر یہ یقین جانے کہ جب بھی بیٹھا ہوں تو کوئی نئی بات ذہن میں آئی ہے کہ اور یہ مس کی تھی پہلے، آپ یہ لکھ لوں، اور یہ بلکہ آج بھی ایک آدھ کوئی چیز ذہن میں آئی کہ جو پہلے نہیں تھی، اس لیے اتنا اہم ہے، اتنا ہمیں ایزی نہ لیں، بالکل ایزی نہ لیں، یہ جتنے ایپیسوڈز ہیں ہو سکتے 10-12 ایپیسوڈز ہوں، کیونکہ اتنی تفصیل میں میرا نہیں خیال آپ نے سنا ہوگا اس مضمون پہ کوئی بیان، تو وہ مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بے حد اہم ہے، اس کو انصاف تبھی ہوگا، یہ پورا جتنا بھی ہو سکتا ہے اس پہ بات کی جائے، اور اس کو آپ بھی ذہن نشین کریں اور تمام ایپیسوڈ جو ہیں وہ سنیں۔ اس کے لیے یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر کے اور کلک کر دیں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے سبھی ایپیسوڈز، ورنہ آپ مس کرتے ہیں کہ بیچ میں پھر آگے تسلسل نہیں رہے گا، بے حد اہم ہے۔ تو اب
شکر کا میں نے بتایا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں تو اس پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ زبان سے اقرار اور دوسروں کے سامنے اس کا چرچا کرنا چاہیے شکر کا. اور پہلے ایپیسوڈ میں نے بتا دیا کہ کیسے کیسے کرنا ہے. اور جب بھی کوئی راحت ہو، کوئی آسانی ہو، جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بھی عنایتیں ہیں انسان پہ، تو ایک کو ذہن میں لا کے شکر. اور پھر عملی شکر یہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، جو مال اور وسائل دیے ہیں، وہ دوسرے جو لوگ ہیں مستحق ہیں جن کو وہ نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ان کے ساتھ شیئر کریں. یہ بہت اہم ہے. ذکر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کرنا، مگر ذکر کے مفہوم میں بھی یہ ہے کہ عملی طور پہ اپنی اصلاح کرنا. ذکر جو ہے وہ اصلاح کا یہ نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی، بڑائی بھی بیان کرو اور اپنی اصلاح کرو. یہ سب شکر میں آتا ہے. شکر بہت ہی وسیع المانی لفظ ہے. تو لسان العرب میں شکر کی تعریف جو ہے وہ بھی ایسے ہے کہ احسان کی شناخت کرے اور نیکی کرنا. یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی نیکی کرے، انفاق کرے تو یہ ہے. اور دوسروں کو بھی تشویق کرنا، شکر کرنے کا کہنا دوسروں کو، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی شکر ہے، شکر کی حیثیت. تو اصطلاح میں جو ہے وہ عام مفسرین جو ہے وہ بیان کرتے ہیں شکر کی تعریف یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا چرچا کرنا اور ان کا زبان سے، عمل سے اظہار کرنا. اور پھر جیسے میں نے کہا ہے کہ اپنا جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہیں کوشش کرے ان کو دوسروں تک بھی پہنچائے. دوسروں آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت دی ہے، یہ بھی نعمت ہے. علم یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. کوئی بھی علم آپ کے پاس ہے، قرآن کا علم ہے، کچھ اور ہے، دنیاوی علوم بھی وہ باہر نہیں ہے اسلام سے. کوئی بھی اسکل آپ کے پاس ہے، کوشش کریں کسی کو کچھ چیز سکھا دیں کہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے، اس کے وسائل، اس کی ملازمت میں اس کی مدد ملے. کوئی بھی ہو، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اتنا دو چار ادھر ادھر سے لے کے جو نئے ہیں، ینگ انجینئرز ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، یا کوئی اور اس فیلڈ میں ہیں، یا ٹیکنیشین کا کورس کسی کو سکھا دیں، کسی عورتوں کو سلائی کا کورس سکھا دیں، کوئی چیز قسم اسکل کسی کو کہ کسی کی زندگی بہتر ہو جائے، ان کے ملازمت کے جو ہے مواقع بہتر ہو جائے. تو یہ سب اس میں شکر میں بھی ہے کہ آپ اپنی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہیں وہ آپ دوسروں پہ تھے. یہ شکر کی اقسام ہے اور بہت بہترین اقسام ہے یہی. تو اور صبر جو ہے وہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جب بھی مصیبت آئے، رنج آئے، تکلیف آئے، کوئی نقصان آپ پہ آ جائے، کوئی آپ کے پیارے چلے جاتے ہیں دنیا سے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، مریض، کوئی اور ایسی چیزیں، کوئی بھی تکلیف کی چیز ہو تو اس پہ صبر کرنا، اس پہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تکلیف، اور اس پہ پھر صبر کرنا جہاں تک بھی ممکن ہے. صبر کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان کوئی وہ کہ اس کے اندر دل ہی نہیں ہے، اس کے جذبات ہی نہیں. انسان کی بھی ایموشنز ہیں، ایموشنز کا اظہار کرنا بے صبری نہیں ہے جائز حد تک. کیا کوئی آپ کا چلا جاتا ہے کوئی اپنے پیاروں میں سے تو کیا آپ روئیں بھی نہیں؟ آپ رو سکتے ہیں، مگر اور پیٹنا نہ اپنے جسم کو ہو، اور کوئی اور ایسی باتیں نہ ہو، کوئی کلمات نہ ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کوئی آپ الزام لگائیں کہ ہم پہ ہی آ گئی یہ مصیبت، ہم سے ہی یہ ہونا تھا. تو یہ اس قسم کا کلمات نہ کرے. باقی جذبات کا اظہار کرنا دوسروں سے، گھر والوں کے، اپنے دوستوں کے، آپ جاتے ہیں تعزیت کے لیے، کوئی فوتگی ہو تو وہ بھی اظہار کرنا، آپ کے آنسو بھی نکل جائیں، اس سے گلے ملنا، اس کو تسلی دینا اور افسوس، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ تو نیکی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں ہر چیز کی، اعتدال پہ رہو. اعتدال میں ہی ہے صبر. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو غم میں کچھ ہے کسی سے بات ہی نہ کریں اور اندر ہی آپ گلتے رہیں، اپنی صحت کو خراب کریں. نہیں، اظہار کریں اپنا آس پاس، فیملی سے، دوستوں سے کہ یہ مجھے مصیبت آ گئی، یہ آگے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھا مشورہ دے دیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں صبر کا کہ آپ جو ہے نا بس خاموشی تان لے اور بس یہی کہیں کہ نہیں کسی سے بات نہیں کرنی. صبر یہ نہیں، یہ صبر کا بھی کسی غلط مفہوم پہ آگے کسی طرف بھی جو ہے نا وہ آخری حد تک نہ جائیں. نہ صبر ہے نہ شکر ہے، دونوں حد پہلی اور آخری درمیان میں رہے. اور یہی
قرآن ہے اور یہی اسلام کے دین کا ہے آپ کو تقاضا۔ تو اس کے بعد صبر اور شکر کی گراں قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں، اور زندگی میں صبر ہی سے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا حل جو ہے وہ ہے، جتنی پریشانی اور یہ اپنے انسان کے فائدے کے لیے، یہ صبر شکر یہ اللہ کے اجر اور وہ چیز بھی بہت ہے، مگر انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو کیا کریں گے؟ صبر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی صحت کو خراب کریں گے، اپنی جان کو عذاب، دوسرے آپ کے آس پاس فیملی کے ان کے عذاب کریں گے۔ جہاں بھی آج صبر شکر کریں، نعمت پہ، راحت پہ، آسانی میں شکر، اور مصیبت پہ کوشش کریں جتنا بھی ہو صبر کریں۔ نقصان ایک دنیا کے یہ نقصان ہے، ایک آخرت کا نقصان تو اس سے بھی بہت بڑا ہے کہ آپ برے کاموں سے جو ہے اس میں پڑ جائیں۔ برے کاموں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، برے کاموں سے بچنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کی خواہشات کو جو ہے، بری خواہشات جو ہیں جو دین کے خلاف ہیں ان کو دبانا، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ صبر کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہ صبر اور نماز سے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے مدد لو جب بھی مشکلات آئیں، تو صبر اور یہ دونوں یہ بھی اتحاد ہے۔ میں نے کہا صبر اور شکر اتحاد ہے، صبر اور نماز اتحاد ہے، صبر اور توکل اتحاد ہے۔ یہ سب کو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بہت آیتوں میں بیان کرتا ہے کہ صبر اور توکل ہے، صبر اور شکر ہے، صبر اور نماز ہے۔ تو یہ سارے ٹولز ہیں انسان کی اچھی زندگی گزارنے کے۔ تو اے ایمان والو، یہ سورہ آل عمران کی آیت 200 جو ہے آخری، یہ بہت اہم ہے، یہ صبر کے متعلق ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ کامیاب ہو سکو یا تمہیں کامیابی دے سکے۔ بہت اہم آیت ہے، اس کو میں پڑھوں گا، اس کو تلاوت ایسے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور دشمنوں کے مقابلے میں پامردگی دکھاؤ، اور اتفاق و اتحاد قائم رکھتے ہوئے جہاد کے لیے کمر بستہ رہو۔ جہاد ایک تو وہ جنگ کے اور اسلحے کے ساتھ ہے، تو ایک جہاد نفس کے خلاف، وہ بڑا جہاد ہے، وہ بھی یہاں نفس کے خلاف۔ ابھی تو چلو جنگ اگر نہیں تو نفس کے خلاف جو جہاد ہے اس کو مراد سمجھیں۔ اور ڈرتے رہو۔ ڈرتے رہو کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو، ان کی حدود میں رہ کے زندگی گزارو۔ جب بھی برائی ذہن میں آئے کچھ تو اللہ کا ڈر ذہن میں ہو، ایک دن حاضر ہونے اللہ کے پیشی ہوگی۔ تو یہ ہے ڈرنے کا مطلب۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں آپ بیٹھ کانپتے رہے، نہیں، یہ کوئی مفہوم نہیں ڈرنے کا اللہ تعالیٰ، یا اس آیت کو پڑھ لیا تو ڈرتے رہو، ہاں کہ ہم تو ڈر رہے ہیں، یہ کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حدود کے اندر زندگی گزارنی۔ اگر اسے کہیں باہر نکلنے لگتے ہو تو ایک دم سے خوف آئے، اوہ یہ تو اللہ کی حدود، یہ تو میں برائی پہ چلا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حدود کے باہر میں جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہاں آپ کو تقویٰ کا بھی یہ سب جواب دینا پڑے گا مجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخرت میں جب حاصل ہوگا، یہ ہے تقویٰ اور یہ ہے ڈر، تاکہ اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ بہت اہم آیت، بہت اہم آیت، 2 دفعہ دیکھیں، صبر اور صابروا ورابطوا، یعنی صبر کے بھی ثابت قدم رہو، یہ نہیں ایک دفعہ صبر کر دیا، ثابت قدم رہو، کہیں بھی ہو، کسی مشکل میں بھی ہو تو اس میں ثابت قدم رہو پہ۔ صبر میں جہاد ہے، وہ نفس کا جہاد ہے، وہ دنیا کی مشکلات ہے، مصیبت ہے، ملازمت کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، ثابت قدم رہو۔ صبر ایک دفعہ کر کے اس پہ قائم رہو، اور پھر اس پہ ثابت قدم رہو اور اس پہ جمے رہو صبر پہ۔ تو یہ ہے کہ یہ بہت اہم آیت ہے۔ تو اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ہود کی آیت 9، 10 اور 11 میں خاص طور پہ یہ ہیں، تو یہ میں آپ کو اب بتاؤں گا۔ آیت 9 جو ہے سورہ ہود کی، اس میں ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ
إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ اس کا ترجمہ: اور اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو مزہ اپنی کسی نعمت کا، پھر چھین لیتے ہیں وہ اس سے، تو وہ ضرور مایوس ہو کر ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آیت 9 ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ نعمت کا مزہ دیتا ہے، کوئی آسانی دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے انسان، شکر بھی نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ ٹھیک ہے نعمت مل گئی، مگر جب نعمت چھن جاتی ہے تو پھر رونے پیٹنے بیٹھ جاتا ہے، یا بہت صبر پھر نہیں ہوتا اور مایوس بھی ہو جاتا ہے، اوہو اب تو مجھ سے یہ نقصان ہو گیا، یہ نعمت چلی گئی، اب کہاں ملے گی، اب تو جو تھا جو بس ٹھیک ہے قسمت ایسے ہی، تو پھر مایوسی بھی وہ بھی گناہ ہے۔ دیکھیں وہ بھی اس آیت میں کتنی 3 چیزیں آتی ہیں اس آیت میں: نعمت کا ملنا، نعمت کا چھن جانا، پھر انسان کا مایوس ہو جانا، پھر ناشکرا ہو جانا انسان کا۔ تو یہ ہے کہ جب نعمت چھن جائے، ملی ہوئی نعمت، تو مایوس ہو جاتا ہے، ناشکر کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ تو نے دی تھی تو دیتا ہی نہ مجھے، یہاں تک بھی لوگ اللہ نہ کرے۔ مگر یہ بہت زیادہ شدت ہو جاتی ہے ناشکری کی، کہ کلمات ایسے ہوں کہ جو بہت ہی ناپسندیدہ ہو۔ ایک تو پریشانی قدرتی چیز ہے، نقصان ہو کچھ ہو، انسان پریشان ہوتا ہے اس پہ، وہاں تک ٹھیک ہے، مگر کلمات ایسے نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا باعث بنے، کہ مجھ سے یہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ کرنا تھا، مجھ سے یہ چھیننی تھی، باقی تو سب کے پاس ہے، ان سے تو نہیں چھینی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کی اگلی آیت ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو مزہ نعمتوں کا بعد کسی تکلیف جو اس کو پہنچی۔ پہلی آیت میں ہے کہ اس کو تکلیف اس سے ہم نے چھین لی نعمت تو پھر اس کو تکلیف پہنچی، تو اب یہ ہے کہ اگر وہ چھیننے کے بعد جو مایوس ہو گیا تھا کہ اب مجھے کہاں ملے گا، اب جو نقصان ہو گیا ٹھیک ہے، اب تو مجھے دوبارہ نعمت یہ نہیں ملے گی یا کوئی اور نعمت نہیں ملے گی، مایوسی کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب پھر ہم اس پہ فضل کرتے ہیں اس انسان پہ، تو اس کو جب ہم مزہ چکھاتے ہیں یا اس کو کوئی اور نعمت دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں اس کو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، تو ضرور کہنے لگتا ہے وہ کہ دور ہو گئیں سب سختیاں، وہ جو مصیبتیں تھیں جو مجھ پہ پڑی وہ سب دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ، مگر یہ ہے کہ پھر ذکر نہیں کرتا اس کا، بس ٹھیک ہے جی وہ، یا میں نے محنت کی، میں نے اور کوشش کی، میں نے فلاں سے سفارش کرائی، اور فلاں دوست نے میری مدد کر دی، اور دوست نے مدد کر دی، اور میرے باس نے مدد کر دی، یا کسی رشتہ دار نے مدد کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو واپس آئی ہے تو وہ دوسروں کو اس پہ جو ہے نا شکریہ ادا کرنے لگتا ہے۔ کسی انسان نے مدد کیا اس کا شکریہ ادا کرو بالکل، اور مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کو تو نہ بھولو، کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی کہ اس نے میری مدد کی اور میرا مسئلہ حل ہوا، مجھے نعمت واپس ملی۔ تو سب سختیاں مجھ سے، اچھا وہ یہ کہ پھر کہتا ہے کہ تو ضرور کہنے لگتا ہے وہ، اب تکبر کی بات ہے کہ جی وہ ضرور جب نعمتیں مل جاتی ہیں، واپس راحت مل جاتی ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، ضرور کہنے لگتا ہے کہ دور ہو گئی سب سختیاں، ٹھیک ہے اب تو سب سختیاں دور ہو گئی، اب کبھی میرے پہ مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ بھی دیکھیں کہ کہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو سمجھاتا ہے کہ مت یہ سوچو کہ آپ کو نعمت مل گئی ہے تو چھین نہیں سکتی، اگر چھن جائے تو دوبارہ نہیں مل سکتی، یہ اور دوبارہ سے پھر مل جاتی ہے تو پھر چھین نہیں سکتی، یہ نہیں ہے، اس سے کبھی نہیں سوچو یہ چیز۔ تو سب سختیاں مجھ سے، کہ مجھ سے ہی سختیاں تھیں، اب تو ٹھیک ہے اب واپس مجھے نعمتیں مل گئی ہیں، اور پھر وہ پھولا نہیں سماتا،
اور پھر وہ غرور کرنے لگ جائے کہ ہاں میں نے یہ کر دیا تھا، مجھے اس لیے واپس نعمت مل گئی، میرے وہ دوستوں نے مدد کی، اور پھر پھولا نسباتا یعنی تکبر اور تفخر کرنے لگتا ہے، اور پھر اکڑنے لگتا ہے اس بات پہ کہ اس کو جو نعمت ملی، راحت ملی، اس کی صلاحیت اپنی تھی، اس کی اولاد نے اس کی مدد کی، اس کے فلاں نے کی، فلاں نے کی، فلاں نے، مگر اللہ کی طرف کام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مدد دوبارہ کی، پہلے چھین لی تھی۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی اہم ہے، اور یہ 10 نمبر ہے، اور پھر 11 میں اور پھر صبر اور اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں کہ نعمت چھن جائے تو پھر نعمت مل جائے تو پھر چھن جائے، تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے جو بتایا ان دو آیتوں میں۔ اب تیسری آیت میں ہے مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہے کہ جن کی نعمت چھن جائے یا مل جائے یا پھر جو ہے نا مایوسی ان کو ہو جاتی ہے۔ تو دوسری قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے، یہ اوپر والے لوگ جو ہیں یہ تو کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، توکل نہیں کرتے، اور مایوس ہو جاتے ہیں نعمت سے چھیننے سے، سوائے ان لوگوں کے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اجر، بہت زیادہ اجر تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 آیات میں کتنی اہم جو ہے نا باتیں اور احکام اللہ تعالیٰ کو بتائے ہیں کہ جن سے اجر کبیر، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، یعنی یہ شکر اور صبر کرنے سے کتنا اجر ملے گا، کئی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اجر نہیں، اجر کبیر کہا گیا ہے اس پہ شکر اور صبر۔ یہ پوری اوپر والی جو تینوں آیتیں ہیں ان کو ملا کے شکر اور صبر میں کیا ملے گا؟ مغفرت، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کو اجر عظیم، اجر کبیر عطا ہوگا آپ کو۔ تو یہ جو ہے ان آیات کا مفہوم ہوا۔ تو اس کے بعد سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہی تسلسل ہی سمجھیں ان آیات کا کسی حد تک، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ سورہ معارج کی آیات 19 سے 22 تک بہت اہم ہے، بہت اہم ہے سورہ معارج کی یہ آیات، تو میں تلاوت کروں گا۔ 19 آیت ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ تو پہلی آیت تو وہ یہ ہے، 19 آیت جو ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، یہ 19 یہاں تک کی ہے۔ بلا شبہ انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور دل یا بے صبرہ، کمزور دل یا بے صبرہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی ایسے کیا، مگر بے توقع بھی ہے۔ اسی لیے تو صبر تو اسی چیز ہے، اجر تو اسی چیز کا ہے کہ آپ کو پیدا بھی کیا ہے کہ تو آپ میں صبر کم ہے، اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جبلی طور پہ صبر کی طاقت کم رکھی ہے، اسی لیے جو صبر کریں گے پھر ان کا اجر ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ طاقت ہی رکھ دیتا بہت صبر انسان کی، تو پھر اجر کس چیز کا ہوتا؟ اجر اسی چیز کا ہے کہ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت جگہ میں کمزور پیدا کیا، تو کمزور پیدا کیا تو پھر بڑی باتیں کرتا ہے، ہمت والی باتیں کرتا ہے، اجر مضبوط اپنے آپ کو رکھتا ہے دین پہ، تو پھر اجر تو اسی چیز کا ہے نا کہ کمزور تھا مگر اس نے اپنی قوت پیدا کی، ایمان کی طاقت کی، اور مقابلہ کیا دنیا کی خواہشات کا۔ تو اسی طرح یہ بے صبرہ پیدا کیا، کمزور دل پیدا کیا، مگر توقع یہ ہے کہ پھر اگر صابر رہو، ثابت قدم رہو، رابط رہو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھن جانے سے مایوس نہ ہو، وہ بھی صبر ہے، تو پھر اجر تو پھر اسی چکر۔ یہ 19 بہت اہم ہے۔ تو اسی کے تسلسل میں پھر یہ ہے کہ جب پہنچتی ہے اس سے تکلیف تو رونے پیٹنے بیٹھ جاتا ہے، یعنی صبر تو بے صبرہ، تو میں نے تو بے صبرہ کچھ کسی حد تک بے صبرہ یہ نہیں کہ بے صبرہ یہ ہے کہ صبر کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کسی اس احکام پہ، حکم پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا جس کے انسان میں صلاحیت نہیں دی۔ کمزور پیدا کیا مگر صلاحیت تھی کہ اگر چاہو تو صبر کر سکتے، اور وہ صلاحیت دی ہے صبر کی،
اس کے بے صبرہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی صلاحیت ہے کہ اگر اللہ کے دین پہ قائم رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی حدود میں زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس میں توفیق پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق پیدا کر دیتا ہے، شکر اور صبر دونوں کی پیدا۔ تو اگر یہ تو کہتا ہے کہ انسان بے صبر ہے، تو جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت اس پہ آتی ہے، تو رونے پیٹنے بیٹھ جاتا ہے، یعنی بے صبر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوًّا، اور جب اس کے نصیب میں کوئی آتی ہے خوشی، خوشحالی، کچھ نعمت، اللہ تعالیٰ کا کچھ راحت احسان ہوتا ہے اس پہ، تو پھر بخل کرنے لگتا ہے۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمتیں ملتی ہیں یا مالی وسائل اس کے بڑھتے ہیں، اس کے میں کشادگی ہوتی ہے، تو بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، دوسروں کی پھر مدد نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، کہتا ہے یہ سب میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں دوسروں کا کیا حق ہے اس پہ۔ کہے نہ بھی کہے تب بھی اگر اس کو دوسروں کو شامل نہیں کرتا تو یہ بخل ہے۔ تو بخل اور فضول خرچی میں بہت فرق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو فضول خرچی تو یہ ہے جو اپنے اوپر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے مگر دوسروں پہ نہیں کرتا، تو وہ بخل ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اور اپنے فیملی اور جو ضروری ہے نہیں ضروری ہے وہ کرتا رہے، یہ نہیں میں تو بخیل تو نہیں ہوں، میں تو کنجوس نہیں، میں تو بہت خرچ کرتا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہے مطلب۔ خرچ کرنا اپنے پہ فیملی پہ نہیں ہے، یہاں مناسب حد تک تو ٹھیک ہے، مگر فضول خرچی سے آگے چلا جائے گا تو پھر وہ بخل ہی ہے۔ وہ بخل ہے کہ جو دوسروں کا حق تھا، دوسروں کو دینا تھا، تو وہ اپنے اوپر خرچ کر لیا، یہ بھی بخل ہی ہے۔ تو بخل جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا سے بچاؤ اور جو زیادہ مستحق ہے ان کو دو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جن کو کہتا ہے کہ وہ بخیل نہیں ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ جیسے پہلے ہود کی آیت میں بتایا تھا، تو اب پھر آگے یہ ہے مگر وہ لوگ بخل نہیں کریں گے اور وہ لوگ رونے پیٹنے تکلیف میں نہیں بیٹھ جائیں گے۔ کون؟ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اور یہ آیات آگے تسلسل 25 آیت تک ان کا رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ہے آیات پوری کی پوری، مگر ساری نہیں، میں یہاں تک کی۔ تو یہ ہے کہ وہ لوگ رونے پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں، مصیبت جب آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے اور خوشحالی ملتی ہے تو پھر بخل کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر بھی نہیں کرتے، بخل کنجوس ہو جاتے ہیں، سوائے ان کے جو نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز میں باقاعدگی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں باقاعدگی رکھتے ہیں، دائمون کے باقاعدگی سے ہمیشگی سے پڑھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے مالوں میں دوسروں جن کا حق ہے اس کا، جیسے میں نے کہا کہ وہ بخل کا یہاں آ گیا کہ وہ جو حق ادا کرتے ہیں اپنے اموال میں، مالوں میں، سمجھتے ہیں کہ دوسرے جو ہے ان کا حق ہے، اور جو ضرورت مند ہیں، جو محروم ہیں، جن کو زیادہ ضرورت ہے تو ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آگے وہ یہ تسلسل ہے کہ نیک لوگوں مومنوں کے اوصاف 13 اوصاف جو ہے وہ غالباً 13 اوصاف بہت اہم ہیں، یہ پورے پڑھنے والے ہیں، کسی اور مضبوط میں ان کا پھر ذکر کروں گا۔ تو یہ سورہ معرج کی جو آیات ہیں اس میں یہ بیان ہوا۔ تو حدیث شریف بھی ہے بخاری کی اور مسلم کی بھی، تو اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ مسند احمد کی بھی حدیث ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سراسر بہتر ہی بہتر ہے، اور یہ راحت پا کر شکر کرتا ہے اور بلائی سمیٹتا ہے، اور یعنی جب شکر کرتا ہے تو اجر کماتا ہے اور بلائی نیکی سمیٹتا ہے، اور جب تکلیف آئے اس کو تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے تو پھر بھی نیکی کماتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں نیکی کماتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو مومن کو جو شکر کرتا ہے، نیکی کماتا ہے، راحت ملنے میں، مصیبت آنے پہ صبر کرتا ہے، نیکی کماتا ہے، دونوں صورتوں میں دیکھیں نیکی ہے۔ اور ایسا حال مومن کے سوا کسی کا نہیں ہوتا، جیسے وہ الا المصلین اور جن دونوں صورتوں ہود اور دونوں میں بتایا کہ سوائے ان کے
جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پہ قائم ہمیشہ رہتے ہیں اور دوسروں کے حق کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے حقوق اور سائل اور جو مظلوم ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، سوائے ان کے وہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو ہے وہ شکر جب کرنا ہو، نعمتیں ملے تو وہ شکری نہیں کرتے یا بے صبری نہیں کرتے۔ وہ جو یہ جو سوائے جو مومن ہیں وہ سب شکر کرتے ہیں راحت میں اور مصیبت میں، تو وہ جو ہے وہ صابر رہتے ہیں اور وہ شاکر رہتے ہیں۔ تو یہ احادیث جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں، آگے تسلسل رہے گا اس مضمون کا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ قرآن کی میں کوشش کروں گا کہ ساری آیات تو بہت زیادہ ہیں، 100 سے زیادہ ہیں، صبر کی بھی 100 سے زیادہ آیات ہیں اور شکر کی بھی 100 سے زیادہ ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک جیسی آیات جو ہے، تاکہ پورا مضمون جو ہے وہ کافی حد تک اس کا کور ہو جائے۔ اور یہ نہیں کہ شکر ہر ایک جگہ پہ قرآن کا مفہوم شکر سے ایک جیسا نہیں ہے، نہ صبر کا ایک جیسا ہے۔ اگر 100 اور 150 آیات ہیں صبر کی، تو ہر ایک جگہ مختلف ہے کہ کس چیز کا صبر کیا انہوں نے تو ان کو انعام ملا۔ اصل تو وہ ہے جاننے والی، ہاں جی صبر کا بڑا اجر ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، شکر کا بڑا اجر ہے سب کو معلوم ہے، مگر کیا شکر ہے کیا صبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں پہ صبر پہ اجر دیا اور کتنا دیا، کن باتوں پہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوا کہ انہوں نے شکر کیا۔ یہ اہم ہے جاننے کے لیے، جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ جو ایپیسوڈز ہوں اور زیادہ مفصل طریقے سے جتنا بھی ہوتا ہے اس کو بیان کر دیں۔ تو وما علینا الا البلاغ، تو جیسے میں نے کہا کہ یہ بینات القرآن، اس کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اگلے ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے، کہ نوٹیفیکیشن نہیں آئے گی تو ہم مس کر لیں گے۔ تو تسلسل رہے گا تو بہت ہی اہم ہے، اس کو بالکل ایزی نہ لیں گے جی ہاں ٹھیک ہے ہم تو شکر کرتے ہیں، ہم تو یہ آپ کی غلط فہمی بہت حد تک ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے آپ نہیں شکر کرتے، ہم نہ شکرے ہے، تو اس پہ بہت ہی زیادہ بیٹھ کے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ نہ شکرے ہو تم، اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ صبر نہیں کرتے، کچھ تو وجہ ہے۔ تو یہ سوچ ہی لینا کہ نہیں میں تو شکر کرنے والا ہوں، نہیں، سوچنے سے بات نہیں ہے، غور کریں، تدبر کریں۔ یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ان پہ غور کریں کہ کن کن باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کہا ہے کہ تم انسان نہ شکر، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انسان نہ شکر ہے، اس کے پہلے کنٹیکسٹ ہے کہ کون لوگ تھے جن کو نہ شکرہ کہا، کون لوگ ہیں، کن باتوں پہ ان کو بے صبر رکھا، تو وہ بہت اہم ہے جاننا۔ تو میں اس پہ ختم کرتا ہوں۔ انجینئر مبشر محمد شاہ۔